السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. محترم حضرات و حاضرین، آج کے اس مختصر سے درس میں حضرت لوط علیہ السلام کی سیرت اور آن کی روشنی میں اور آپ جاننے کی کوشش کریں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام اللہ رب العالمین کے منتخب نبیوں اور رسولوں میں سے ایک تھے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے قوم کو ہدایت دینے کے لیے، اپنی قوم کی رہنمائی کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں متعدد مقامات پر آیا ہے، اور ان کی قوم کی حالت اور ان کی قوم پر ہونے والے عذاب کی تفصیل بھی اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں ذکر کی۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، اور ان کی قوم سوڈون کے شہر میں آباد تھی، جو اپنی بے حیائی، فساد، اخلاقی برائیوں کے لیے مشہور تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ رب العالمین کی طرف دعوت دی، مگر اکثر لوگوں نے ان کی اس دعوت کو ٹھکرا دیا اور ان کی اس دعوت کے خلاف بغاوت کی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے لوگ جنسی بدکاریوں، خاص طور پر ہم جنس پرستی میں مبتلا تھے۔ اس کے علاوہ وہ لوگوں پر ظلم، تشدد کرتے، راستے روکنے، فساد کرنے میں مشغول رہتے تھے۔ قرآن مجید میں ان کی بے حیائی، بے رہروی، فحاشی کا بار بار اللہ نے ذکر کیا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرایا، اللہ کی ہدایت کی طرف بلایا، مگر ان لوگوں نے انکار کر دیا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ان کے قوم کی، یعنی لوط علیہ السلام کی قوم کے گناہوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، اور لوط کو بھیجا جبکہ اس نے اپنے قوم سے کہا کہ تم بے حیائی کے کام کرتے ہو جو تم سے پہلے کسی نے نہیں کیے، تم مردوں کے ساتھ بدکاری کرتے ہو، راستوں میں ظلم و فساد کرتے ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے قوم کو اللہ کی طرف دعوت دی، ان کے برے اعمال سے باز آنے کی ترغیب بھی دی، اور اپنی قوم سے کہتے تھے کہ اللہ کی عبادت کرو، گناہ چھوڑو، اپنی زندگی کو سدھارو۔ انہوں نے ان کو بتایا کہ اگر توبہ کر کے اللہ کی طرف رجوع نہیں کریں گے تو اللہ کا عذاب ضرور آئے گا۔ قرآن مجید میں حضرت لوط علیہ السلام کا یہ پیغام بھی موجود ہے کہ لوط نے کہا تم کس طرح بدکاری کرتے ہو، تم لوگ تو جب تمہاری قوم میں سے کسی مرد سے شادی نہ کرتے تو تم لوگ بدکاری کے گناہ میں مبتلا ہوتے، اور تم لوگ اللہ کے عذاب سے غافل ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے قوم کو بہت وقت تک ہدایت دینے کی کوشش کی، ہدایت کے راستے پر آنے کی دعوت دی، لیکن ان کی قوم نے ان کی باتوں کا مذاق اڑایا، ان کے اصولوں کا مذاق اڑایا، ان کے دین کا مذاق اڑایا، ان کا انکار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کی مدد کے لیے دو فرشتوں کو بھیجا جو انسانی شکل میں ان کے پاس آئے تھے۔ ان فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے خاندان کو نکالنے کی ہدایت کی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے لوگ ان فرشتوں کے پیچھے پڑ گئے اور ان سے بدکاری کی خواہش کرنے لگے۔ اس پر اللہ رب العالمین کے حکم سے فرشتوں نے ان لوگوں کو عبرتناک عذاب میں مبتلا کر دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے لوگ نہ صرف بدکاری میں ملوث تھے، بلکہ وہ اپنے جرائم پر، اپنے گناہ پر فخر کرتے ہوئے کسی خوف یا شرمندگی کا شکار نہیں ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا، اللہ نے ان کے شہر سوڈوم کو الٹ دیا اور ان کے اوپر پتھروں کی بارش برسائی جو ہر طرف سے ان کو جکڑ لیا۔ حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے ساتھ کچھ افراد کے سوا باقی تمام قوم کے لوگ ہلاک اور برباد ہو گئے۔ قرآن مجید نے
میں اللہ تعالیٰ نے اس عذاب کا تذکرہ کیا، پھر ہم نے ان پر ایک طوفان بھیجا اور ہم نے ان کے اوپر پتھروں کی بارش کر دی۔ حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ نے نیک صالح لوگوں کے ساتھ بچایا اور انہیں ہدایت کی۔ جب اللہ کے عذاب کا وقت قریب آیا تو حضرت لوط علیہ السلام ان کے اہل خانہ کو شہر سے نکال کر محفوظ مقام پر پہنچایا گیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے باقی افراد کو اللہ رب العالمین نے عبرت کا نشان بنا دیا تاکہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک سبق ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا عذاب اور ان کا عبرتناک انجام قرآن کی روشنی میں ایک بڑی تنبیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی قوم کو اپنی ناراضی کی حالت میں دم کر دیا۔ ان کے ساتھ ساتھ اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ اس قسم کے گناہ کرنے والوں کے لیے عذاب یقینی ہوتا ہے اور اللہ کی ہدایت کو رد کرنے والوں کو اس کے نتائج بھگتنے پڑتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے ان کی قوم کو بالکل مٹا دیا اور ان کے بعد ایک دوسری قوم کو اٹھایا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی سیرت ہمیں بہت سی اہم باتیں سکھاتی ہے۔ ان کی زندگی میں ہمیں ہمت، صبر، اللہ کی رضا کے لیے کوشش کرنے کی ترغیب ملتی ہے۔ ان کا عذاب اور ان کی قوم کا عبرتناک انجام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ کی ہدایت کو نظر انداز کرنے والوں اور گناہوں میں ملوث رہنے والے افراد کا انجام برا ہوتا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی سیرت ہمیں اپنی زندگیوں میں توبہ، استغفار، اللہ کی رضا کی کوشش کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام ایک عظیم، مقدس، معزز نبی تھے جنہوں نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا، لیکن ان کی قوم نے انکار کیا۔ ان کی قوم کے گناہوں کی سزا اللہ نے ان پر ایک دردناک عذاب نازل کر کے دی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کی سیرت سے مجھے اور آپ کو یہی سبق ملتا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو اخلاقی، دینی اصولوں کے مطابق گزارنا چاہیے، اللہ کے راستے پر چلنا چاہیے تاکہ ہم بھی اللہ کے فضل و کرم کے مستحق بن سکے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو حضرت لوط علیہ السلام کی سیرت سے نصیحت، درس حاصل کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔